بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہیں کہ ہم سے زیادہ رب کو ماننے والا کوئی نہیں، جناب محمد رسول اللہ کو ماننے والا کوئی نہیں۔ آج سے 100 سال پہلے پیدا ہونے والی شخصیت کا نام انہوں نے رکھا اعلیٰ حضرت۔ ہمارے نبی کو تو صرف حضرت کہا جائے اور اپنے پیر کے ساتھ اپنے اس جس سے عقیدت کو جوڑا ہے اس کو اعلیٰ حضرت کہا جائے۔ اعلیٰ کے معنی تو سب سے بلندی کے ہوتے ہیں، سب سے اونچے کے ہوتے ہیں۔ سبحان ربی الاعلیٰ، اعلیٰ اس میں تفضیل ہے جس کا معنی یہ ہوتا ہے جو سب سے بلند ہے۔ ہم اسی لیے تو اپنی پیشانی اس کے سامنے رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ یہ پیشانی تو نے سب سے بڑی ہے، میرے جسم کے سب سے اوپر رکھی ہے، یہ پیشانی سب سے اونچی ذات کے سامنے ہی جھکے گی، ہر کس و ناقص کے سامنے نہیں جھک سکتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، میرا وہ رب پاک ہے جو سب سے بلند ہے۔ انہوں نے ہمارے نبی کو کہا حضرت اور اپنے پیر کے نام کے آگے لگایا اعلیٰ حضرت۔ حضرت سے بھی بلند، حضرت سے بھی اونچا، جناب محمد رسول اللہ سے بھی اوپر جس کا مقام و مرتبہ۔ اس لائن میں نکلے کہ انہوں نے اپنے پیر کو اعلیٰ حضرت نبی سے اونچا کہا، اور کچھ لوگوں نے تو اللہ ہی کا باپ بنا دیا، ابو الاعلیٰ۔ آگے کا نام نہیں لوں گا میں، اس کا نام لینے سے پہلے مجھے وضو بنانا پڑے گا، بہت مبارک ہستی ہے، وہ لوگ آپ جانتے ہوں گے۔ کسی نے کہا اعلیٰ حضرت محمد رسول اللہ سے بھی بلند، اور کسی نے کہا ابو الاعلیٰ، اعلیٰ کا بھی باپ، جو سب سے بلند ہے اس کا بھی باپ۔ اللہ کا بھی کوئی باپ ہوتا ہے نعوذ باللہ؟ ذرا غور کرو، کنیتیں بھی رکھی تو ایسی، لقب بھی رکھے تو ایسے، کنیتیں اور لقب بھی رکھے تو ایسے، سب سے بڑا شرک ہے۔ انتدو ایک کتاب آتی ہے سیرت غوث پاک کے نام سے، انڈیا کی چھپی ہوئی ہے، بامبے سے چھپی ہوئی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 179 پر 179 صفحے پر ایک دلچسپ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ اس سے آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کا مقام کیا ہے اور غوث پاک کا مقام کیا ہے، اس کو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس واقعے کو سن کر۔ جن کو غوث پاک، مجھے تھوڑی سی اجازت چاہیے، حالانکہ غوث صرف اللہ ہے۔ لکھا ہے کہ گاؤں کے لوگوں نے ایک بار ایک گاؤں کے مکھیا سے، جو پردھان تھا اس گاؤں کا، سرپنچ تھا، اس سے کہا کہ بارش بہت دنوں سے نہیں ہو رہی ہے اور تم گاؤں کے مکھیا بنے بیٹھے ہو۔ تو گاؤں کا مکھیا بولتا ہے کہ چندہ کرو، پیسہ اکٹھا کرو، میں اللہ کے پاس جاتا ہوں اور اس سے بات کر کے آتا ہوں۔ صفحہ نمبر 179 یاد رکھیے گا، سیرت غوث پاک حاجی علی کی درگاہ پہ مل جائے گی، تھوک کے بھاؤ بکتی ہے کتاب، قیمت بھی بہت زیادہ نہیں ہے، صرف 75 روپے انڈین کرنسی۔ لکھا ہے کہ گاؤں کا مکھیا لوگوں سے چندہ کر کے کہیں غائب ہو گیا، اللہ کے پاس کیا جائے گا وہ؟ سوچا 8-10 دن میں بارش ہو جائے گی تو لوٹ کے آ جاؤں گا، لیکن 8-10 دن تک بارش نہیں ہوئی۔ بہرحال وہ بیچارہ آیا، اور آنے کے بعد لوگوں نے کہا کیا ہوا، ابھی تک بارش نہیں ہوئی، آپ کی اور اللہ کے درمیان کیا بات ہوئی؟ تو گاؤں کا مکھیا کہتا ہے کہ اللہ بہت غصے میں۔ کہا کیوں؟ کہا وہ اتنے غصے میں ہے کہ وہ بارش نہیں ہوگی، وہ بارش نہیں کرے گا، اور اس نے مجھ سے کہا کہ تو آیا ہے میرے پاس، لوگ مجھے رب مانتے ہی کہاں ہیں، جو کچھ تو مانتے ہیں وہ غوث پاک کو مانتے ہیں، مجھے کہاں مانتے ہیں؟ میرے نام پہ کوئی فقیر تمہارے دروازے پہ چلا جائے کہ اللہ کے نام پہ دے دو تو کوئی دینے والا نہیں، اور بڑے پیر صاحب کے نام پر اگر کچھ مانگ لیا جائے، عبد القادر جیلانی کے نام پر، تو 11ویں کی ڈیگے لے لو، حلوے لے لو، بریانی لے لو، وہ ساری چیزیں لوگ مجھے مانتے ہی کہاں، سب کچھ تو اس نے غوث پاک کو طلب کیا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ کہا میں اللہ کو اور غوث پاک کو دونوں کو لڑتا ہوا چھوڑ کے چلا آیا۔ اب اگر اللہ جیت گیا تو بارش بالکل نہیں ہوگی، اور غوث پاک اگر جیت گئے تو انتظار کرو کہ 2-4 دن میں شاید بارش ہو جائے۔ اس واقعے سے آپ کیا اندازہ لگاتے ہیں؟ اور اسی کے 2 صفحہ الٹنے کے بعد، صرف 2 صفحہ 181 صفحے پر دیکھیں گے لکھا ہوا ہے غوث اعظم دستگیر۔ اب دستگیر کا معنی دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے،
بڑے پیر صاحب نے اللہ سے کہا کہ دکھاؤ یہ ساتوں آسمان تو نے کیسے بنائے، میں یہ دکھلانا چاہتا ہوں شرک کے نقصانات کیا ہیں، جب شرک انسانی زندگی میں آتا ہے تو یہ اللہ کے مقام و مرتبے کو کس طرح گھٹاتا ہے۔ بڑے پیر صاحب اللہ سے کہہ رہے ہیں غوث پاک عبد القادر جیلانی کہ مجھے دکھلاؤ یہ ساتوں آسمان تو نے کیسے بنائے ہیں۔ گویا کہ یہ انجینئر تھے، سگنیچر ان کو کرنا تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو لے کے چلا، پہلا آسمان دیکھا کہا بالکل ٹھیک، دوسرا دیکھا کہا مستحسن اچھا ہے، تیسرے کو بھی پاس کر دیا۔ چوتھے آسمان پر جب اللہ پہنچا تو اس کو بھی پاس کر دیا کہ یہ بھی ٹھیک۔ چھٹے آسمان پر جب اللہ پہنچا، پانچواں چھٹے پر، تو وہاں سے اللہ کا پیر پھسلا۔ بڑے پیر صاحب کا پیر نہیں پھسلا، میں بولنے میں غلطی نہیں کر رہا ہوں، اللہ کا پیر پھسلا اور چھٹے آسمان سے اللہ گرا اور وہ گر کر نیچے چوتھے آسمان پر آیا۔ بڑے پیر صاحب نے اپنا دائنا ہاتھ بڑھایا اور اللہ کو کھینچ لیا، پکڑ کے ان کو اٹھا لیا، گرنے سے زمین پر آنے سے ان کو روک دیا، ہاتھ پکڑا اور ان کو کھینچا اور اوپر چڑھا لیا۔ اس دن سے ان کا نام پڑ گیا دستگیر، ہاتھ بڑھا کر اللہ کو کھینچنے والا۔ یہ دستگیر کا معنی یہ ہے، ہاتھ بڑھا کر اللہ کو کھینچنے والا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی جو رسوائی اور ذلت اس فرقے نے کی ہے، شاید ہندوؤں کی مذہبی کتابیں بھی اگر آپ پڑھ ڈالیں تو یہ ذرا غور کرنا، کتاب ہے بریلی کی چھپی ہوئی، اور یہ کتاب احمد آباد میں ملتی ہے، اب بریلی میں نہیں مل رہی ہے۔ احمد آباد میں 2 مزار ہیں، ایک مزار کا نام ہے سیدی موسیٰ سہاگ اور ایک مزار کا نام ہے شاہ عالم بابا۔ یہ دونوں مزار جو لوگ انڈیا کے گجرات سے وابستہ ہوں گے وہ جانتے ہوں گے۔ تو ایک عورت کو بچہ نہیں ہوتا تھا تو وہ شاہ عالم بابا کے مزار پہ جاتی تھی، بہرحال وہ بچہ نہیں ہوا۔ شاہ عالم بابا کے مزار پر جو جائے گا اس کو لڑکا ہوگا، اور سیدی موسیٰ سہاگ کے مزار پہ جو جائے گا اس کو لڑکی ہوگی۔ یہ ایک عجیب ہے، لڑکی دینے والا الگ ہے، لڑکا دینے والا الگ ہے، یہ بھی ایک دستور ہے۔ شاید سیدی موسیٰ سہاگ اسی لیے چوڑیاں پہنتے تھے اپنے ہاتھوں میں، یہاں تک چوڑیاں پہنے رہتے تھے، بلکہ پہنتے ہی نہیں تھے۔ ایک بار لوگوں نے کہا بارش نہیں ہو رہی ہے تو چل بھی دیے، دعا کرنے کے لیے نکلے بھی ہیں، یہ پورا واقعہ ملفوظات میں پڑھا جا سکتا ہے۔ ہاتھ میں پتھر لے لیا اور اپنے رب سے کہنے لگے، اے اللہ پانی برساتا ہے یا نہیں، یا تیرا سہاگ واپس۔ پتھر لے کر ہاتھ کی چوڑیوں کی طرف کہا کہ پانی برسا یا میں تیری بیوی نہیں، تیرا سہاگ واپس۔ کیا مطلب؟ میں تیری بیوی نہیں، اتنا کہنا تھا، چاروں طرف سے کالی گھٹائیں آ گئیں اور بادل چھا گئے اور تھوڑی دیر کے بعد بارش ہوئی، یعنی اللہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ یہ مجھے چھوڑے، نعوذ باللہ۔ غور کرنا، یہ لوگ بیچارے توحید کی دعوت دیں گے جن کے عقیدے اس طرح ہوں۔ بہرحال اس عورت کو ایک بار لڑکا پیدا ہو گیا، مزار سے آواز آتی ہے، آئے اللہ کی بندی، میں نے یہ بیٹا تجھے دیا ہے، جا سیدی موسیٰ سہاگ کے مزار پہ جا اور اس سے کہنا کہ تیرے پاس میں 4 سال سے آ رہی ہوں، مجھے کوئی بیٹی نہیں ہوئی۔ دیکھو وہ بابا کتنے پہنچے ہوئے ہیں، انہوں نے بیٹا دلوا دیا۔ کہتی ٹھیک ہے میں جاتی ہوں، کہتی ہوں مجھے تو آپ نے دلوایا، آپ بہت اچھے آدمی ہیں۔ یہ جاتی ہے اور موسیٰ سہاگ کے مزار پہ جا کے کہتی ہے کہ مجھے یہ بیٹا شاہ عالم بابا نے دلوایا، آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں، نہ اللہ سے آپ کے تعلقات ہیں۔ قبر سے آواز آتی ہے، اے اللہ کی بندی ذرا اس کا کپڑا اتار کے دیکھ، وہ بیٹا یا بیٹی؟ وہ بیٹی ہے، وہ میں نے دلوائی ہے۔ اس نے اس کی چڈی اتاری، نیکر اتارا، کپڑا اتارا تو کیا دیکھتی ہے، وہ تو لڑکی ہے۔ اب قبر سے آواز آتی ہے، شاہ عالم بابا کے مزار پہ جاؤ اور اس سے کہنا وہ تو انہوں نے دلوایا ہے۔ ابھی ادھر آتی ہے تو آواز آتی ہے کہ کپڑا اتار کے دیکھ۔ جب وہ اس کا کپڑا اتارتی تو لڑکا، میں اس نتیجے پہ نہیں پہنچ پایا کہ آخر وہ لڑکا رہا یا لڑکی۔ بہرحال اس کتاب میں اتنا لکھا ہوا ہے، ادھر جاتی تو لڑکا، ادھر جاتی تو لڑکی۔ کہیں غصے میں وہ بیچ سے نہ بھاگ آئی ہو، اور جب بیچ سے بھاگی ہوگی تو وہ کیا بنا ہوگا، اس کا فیصلہ تو ہمارے بھائی بہتر بتا سکتے ہیں، ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ غور کرو
یہ ہیں بیچارے اللہ کی عزت کرنے والے، اور پھر یہ کہتے ہیں اب تیرے در پہ آیا ہوں تو جھولا جھولی بھر کے جاؤں گا. بے شمار واقعہ. ہمارے اٹاوا کی ایک لڑکی کی شادی کانپور میں ہو گئی. اتفاق سے وہ ان لوگوں میں چلی گئی. اتفاق سے نہیں ہوتا ہے یہ معاملے، یہ جان بوجھ کر ہوتے ہیں. دینداری نہیں دیکھا جائے گا. جب یہ دیکھا جائے گا پراپرٹی ملے، زمین ملے، جائیداد ملے، میری لڑکی سکون سے رہے، تو وہ یہ نہیں دیکھتا ہے پھر باپ کی میں اپنی لڑکی کی شادی کہاں کر رہا ہوں، یہ نہیں دیکھتا. بہرحال وہ چلی گئی، لیکن مطالعہ اس کا اچھا تھا. 4 سال تک بیٹی بیٹا کچھ نہیں ہوا. اس کے گھر میں جو اس کی نند تھی وہ بہت کہتی تھی چلو ہمارے ہاں ایک بابا ہیں ان کے پاس چلو، جو جاتا خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، انشاءاللہ تمہیں بھی بیٹا بیٹی ضرور ملے. اور وہ نہیں جاتی تھی. ایک دن وہ غصے میں اپنے بھائی سے کہنے لگی اس کو چھوڑو، طلاق دو. جب بیٹا بیٹی کچھ نہیں ہو رہا، یہ جاتی بھی نہیں ہے، چلو دوسری شادی کر لو، اس کو طلاق دے دو. اس نے جب طلاق کا نام سنا تو چڑھ بیٹھی اپنی نند کے اوپر اور بولی اے تجھے اپنے بابا پہ بہت بھروسہ ہے کیا؟ بولی ہاں. چل تو دیکھ، اس کے بعد اگر بیٹا بیٹی نہ ملے تو کہنا. کہا اچھا ایک بات بتا، تیرے رشتے نہیں آ رہے ہیں، تو پہلے بابا کے پاس جا. تو کہا دیکھو بھابھی میرا مذاق مت اڑاؤ، تم جانتی ہو میرے رشتے تو آ رہے ہیں لیکن اس کے بعد ختم ہو جاتے ہیں. کہا کیوں؟ کہا بھائی میری شکل اچھی نہیں ہے، میں کالی ہوں، آج کل لڑکے چاہتے ہیں کہ گوری لڑکی ملے، خوبصورت ملے. کہا اچھا اس لیے تیرے رشتے ختم ہو رہے ہیں؟ کہاں. کہا اچھا تو اپنے بابا کے پاس چل اور یہ کہہ کہ بابا میرا رنگ کالا ہے، اس کو گورا کر دو. اگر تیرے بابا نے تیرے کالے رنگ کو گورا کر دیا اور تیرا رشتہ طے ہو گیا تو پھر میں چلوں گی تیرے بابا کے پاس. یہ کیا بات رہی؟ کالا رنگ بھی کہ گورا ہو سکتا ہے بابا کے پاس جانے سے؟ کہا جب تیرا بابا تیرے رنگ کو گورا نہیں کروا سکتا تو مجھے بیٹا بیٹی کیا دلوا سکتا ہے؟ اور یہی بات پورے گھر کی اصلاح کے لیے کافی ہو گئی. پورا گھر اہل حدیث ہو، پورا گھر کنورٹ ہو گیا. سمجھا دیا گیا، سمجھا دیا گیا. یا تو باقاعدہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں صاحب اللہ ڈائریکٹ سنتا ہی نہیں ہے، ان کو ان کے پاس جاؤ، ان سے کہو، یہ دعائیں لے کر اوپر جاتے ہیں. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ نماز بھی تو ایک دعا ہے. اس میں آپ نے کہا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ دعا ڈائریکٹ کیسے چلی جاتی ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آتی. وضو کے بعد کی دعا ڈائریکٹ کیسے چلی جاتی ہے؟ ان ساری دعاؤں پر تو کبھی آپ یہ نہیں کہتے کہ بابا میری دعا لے کر اوپر جاؤ. صرف بیٹا بیٹی کا معاملہ آتا تو آپ کہتے ہیں کہ بابا میری دعا اوپر تک لے جاؤ، اللہ سے قبول کروا دو، اللہ کو منا لو، اللہ کو راضی کر دو. اور ساری دعائیں اللہ ڈائریکٹ قبول کرے، صرف بیٹا بیٹی کی دعا اللہ ڈائریکٹ نہ قبول کرے، یا ٹھیکہ دے رکھا ہو. ذرا غور کرو میرے بھائیو، کیا معاملات ہیں، ذرا سوچئے تو صحیح. اس کو اس انداز سے سمجھنے کی کوشش کرو کہ ایک آدمی تھا، ایک لطیفہ ہے یہ، ایک آدمی تھا وہ ڈائریکٹ کبھی مانگتا ہی نہیں تھا، یہاں تک کہ نماز اور روزہ جیسی عبادت بھی بابا اللہ تک پہنچا دو. نماز پڑھتا تھا، کہتا تھا بابا میری نماز اللہ تک پہنچا دو. ایک دن یہ بیٹھا بیچارہ گاڑی پہ جا رہا ہے اور گاڑی پہاڑ کے اوپر چل رہی ہے، پھسل جاتی ہے، بریک فیل ہو جاتے ہیں، پہاڑ کے اوپر سے نیچے گرتا ہے. لیکن ڈرائیور کو معلوم ہے کہ پہاڑ کے جڑ سے، بیچ سے درخت کی جڑ نکلی ہوئی ہے. اس نے ڈھکن کھولا، کھڑکی کھولی اور کود گیا اور وہ بیچ میں آ کر پیڑ پر لٹک گیا. ایسے نیچے لٹکا ہے اور ماروتی نیچے گری، گاڑی نیچے گری اور وہ آدمی جتنے بیٹھے تھے سب مر گئے. اب یہ اوپر دیکھتا ہے تو 2 کلومیٹر اونچا پہاڑ، نیچے دیکھتا ہے تو 2-3 کلومیٹر گہری کھائی، پیڑ پکڑا ہوا درخت. آج اس کو نہ اجمیر والا یاد آ رہا ہے نہ کچھوچا والا. آج وہ ڈائریکٹ اس پوزیشن پہ کہتا اللہ اے اللہ تو مجھے بچا لے. اللہ نے کہا فرشتوں ادھر آؤ تو ذرا دیکھو تو صحیح اس سڑے ہوئے منہ سے کیا آواز نکل رہی ہے. آج تک ڈائریکٹ اس نے میرا نام نہیں لیا اور آج ڈائریکٹ کہہ رہا اللہ مجھے بچا لو. فرشتوں نے کہا اللہ مجھے تو دال میں کالا نظر آتا ہے. اللہ نے کہا کالا کیسے کالا؟ دیکھ رہے ہو ڈائریکٹ اللہ اللہ کر رہا ہے. اللہ اس کا امتحان لے کے دیکھ، مجھے نہیں بھروسہ ہے کہ یہ تیرے اوپر. اللہ نے کہا اچھا میں اس کا امتحان لیتا ہوں. اللہ نے کہا میرے بندے تیرے اوپر میں تجھے بچانے کے لیے تیار ہوں، میری ایک شرط پوری کر دے. کہا اللہ کیا تیری شرط؟ جلدی بتا میں پوری کر دوں، تو مجھے بچا لے بس. تیری 20 شرطیں بھی میں پوری کر دوں گا. اللہ نے کہا ایک پوری کر. 20 شرطیں پوری کرنے میں نانی مر جائیں گی. پھر ایک شرط پوری کر.
کہا اللہ جلدی بتا کیا ہے تیری شرط, میں پوری کرتا ہوں, تو مجھے بچا لے. اللہ نے کہا میری شرط یہ ہے بندے, تو اپنے دونوں ہاتھ چھوڑ دے. اللہ نے کہا میرے بندے میری شرط یہ ہے کہ تو اپنے دونوں ہاتھ چھوڑ دے, اوپر پکڑا ہوا نیچے. کہا اللہ بات تو تیری ٹھیک ہے لیکن شرط بڑی ہارڈ ہے, بڑی تگڑی شرط ہے. پہلے تو بتا اگر میں چھوڑ دوں نیچے گروں گا تو بچائے گا کیسے؟ فرشتوں نے کہا دیکھ اے اللہ, میں نے کہا تھا آج بھی تیرے بندے کو تیرے اوپر یقین نہیں ہے, آج بھی میں نے کہا تھا نا دال میں کالا. اللہ کہتا ہے چھوڑنا تیرا کام, بچانا میرا کام. نہ پہلے تو بتا کہ بچائے گا کیسے. 3-4 دن ہوئے, آٹومیٹک آئرن کی کمی, کیلشیم کی کمی, پیاس کی شدت, کمزوری پڑی, نیچے گرا, مر گیا. اب کیا کہوں, رام رام ستیہ ہو گئی, مر گیا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مصیبت کے موقع پر اللہ ہی یاد آتا ہے, لیکن یہ دل کی آواز ہے کہ اس کو اللہ نکلتا ہے. لیکن جو لوگ اتنے بے شرم پڑ جائیں غیر اللہ کے پاس جا کر, ان کو اللہ کے اوپر بھی اعتبار نہیں ہوتا, اور وہ اللہ سے بھی سودے بازی کرنے لگتے ہیں کہ پہلے تو بتا کہ مجھے بچائے گا کیسے. ہمارا عقیدہ اللہ کی ذات کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ اس وہم و گمان سے بھی پاک ہے کہ اس کے بارے میں لفظ کیسا لگایا جائے. لفظ کیسا لگانا بھی شرک ہے کہ وہ کیسے بچائے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, وہ ہر چیز پر قادر ہے, وہ ہر چیز پر قادر ہے. سوال مت کیجئے گا کیا وہ اپنے جیسا دوسرا خدا بنا سکتا ہے. سوال مت کیجئے گا کیا وہ جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے. اس قسم کے سوالات خوارج نے جو جوابات دیے ہیں کہیں ڈر لگتا ہے لوگ بہک نہ جائیں, پھسل نہ جائیں. میرے بھائیوں, اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اس کا یہ معنی نہیں لینا چاہیے کہ اللہ قادر کا مطلب قوی, اللہ تعالیٰ قوی ہے, طاقت رکھتا ہے, یعنی اپنے جیسا دوسرا خدا نہیں بنا سکتا لیکن طاقت رکھتا ہے لیکن بنا نہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وہ سوالات میں جانا ہی نہیں چاہیے, اور جب وہ سوالات ہمارے ذہن میں آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. اور بھی بہت سی باتیں میرے بھائیو. چلو آج میں نے کچھ ضرورت سے زیادہ آپ کا ٹائم لے لیا ہے, میں جانتا بھی ہوں کہ مجھے آپ کے وقت کا احساس بھی ہے, چونکہ کل بھی پروگرام ہے, پرسوں بھی پروگرام ہے, اس کے بعد بھی پروگرام ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہمیں توحید کی اہمیت سمجھنے کی اور شرک کی برائیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, اور شرک سے ہمیں اجتناب کرنے کی اور توحید پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرما. اور جب تک ہم زندہ رہیں اسلام پہ زندہ رکھنا, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.